أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 14 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ طٰہٰ کا یہ 7واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع کی ایک آیت ہے اور یہ 7واں رکوع ہے جو 13 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سے پہلے 6 رکوع کی بھی ایک آیت ہے۔ یوں ٹوٹل 14 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 128 مکمل تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ جس تاکید کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد ایک خاص درخت کا پھل نہ کھانے کی تاکید ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اور اس کے متعلق جو ہے سوالات و جواب اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، وہ ساری تفصیلات وہاں پر عرض کی تھی، اور یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، اس کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان سے درخت کا پھل کھانے کے سلسلے میں جو غلطی ہوئی ان میں ان کے عزم کو دخل نہیں تھا، یعنی انہوں نے نافرمانی کے ارادے سے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ان سے بھول ہو گئی۔ اور دوسرے مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان میں ایسا پختہ عزم نہیں تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے۔ اس سے انسان کی اس سرشت کی طرف اشارہ ہے جس میں شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم نے عزم کی نفی کو بھول ہو جانے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، اس لیے یہاں پہلے معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا، جو ہمارا دشمن ہے اور ہمیں غلط باتوں کا، بے حیائی کا اور بری بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، چنانچہ ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو تمہیں زندگی کی ساری ضروریات یعنی خوراک، کپڑا اور رہنے کے لیے گھر بغیر کسی محنت کے حاصل ہے۔ جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوں گے، نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے، نہ دھوپ میں تپو گے۔ فوسوس، اس لیے کہ جنت تو آرام کرنے کی جگہ ہے نا، وہاں تو کسی قسم کی تکلیف اور کلفت ہے ہی نہیں، کسی قسم کی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، کوئی دھوپ نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی بدبو والی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسات ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدان یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ ساتھ ہی شیطان نے یہ تعویل بھی سمجھائی کہ اس درخت کی جو ممانعت کی گئی تھی نا، چونکہ اللہ نے تو منع فرمایا تھا، تو اس نے تعویل پڑھانی جو ہے نا شروع کی، الٹی پٹی پڑھائی ان کو۔ اس درخت کی جو ممانعت کی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ تم میں اس وقت اس درخت کا پھل کھانے کی طاقت نہیں تھی، اب چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ رکاوٹ جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ سورہ بقرہ میں ہم لکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بتلا چکے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی، جس کی حقیقت اوپر آیت نمبر 115 میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ان سے بھول ہو گئی، اور اجتہادی غلطی اور بھول میں جو کام کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے اس لیے ان سے اس قسم کی اجتہادی غلطی کا سرزد ہو جانا بھی ان کے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے اسے حکم ٹالنے اور بھٹکنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پر بھی توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اور اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ نے وہ کلمات بھی سکھائے نا کہ باری تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس سے پہلے تراویح میں یہ دعا بتلائی تھی کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، وہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. ماننے پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ نہ تو گمراہ ہوں گے اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے، اور اعراض کرنے پر اور نہ ماننے پر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی بھی بڑی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یعنی جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف لائے جائیں گے تو اس وقت تو یہ لوگ اندھے ہوں گے، لیکن بعد میں انہیں بینائی دے دی جائے گی، جیسا کہ سورہ کہف میں اس سے پہلے جو ہے گزرا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، یعنی دنیا میں تو میرے پاس بینائی تھی، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے. افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اس کی آیتوں سے منہ موڑنے سے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے اور بغاوت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرماوے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. قوم نوح ہو گئی، قوم عاد ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، اسی طریقے سے جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ہو گئی، فرعون کی قوم ہو گئی، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. قوم سمود کی بستیاں، اہل عرب کا وہاں سے جب گزر ہوتا تھا تو بیچ میں ان کے کھندرات ملتے تھے نا. یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہے. اور اللہ واقعہ ہمیں صاحب عقل بنا دے اور جو ہے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے. بہرحال یہ جو ہے سورہ طٰہٰ کا جو ہے 7واں رکوع تھا، اس کا ایک رکوع بچ گیا ہے، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.